وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں آج یہاں پر اس مقدس، اس روحانی اور اس بابرکت تقریب سعید میں جو ہے وہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین عظام، حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید جو ہے یہ منسوب ہے عرس مبارک حضور محبوب سبحانی سبحان اللہ قطب ربانی شہباز لامکانی اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی میں یہ عرس مبارک ہے صاحبزادہ والی شان حضرت صاحبزادہ پیر سید معین حسنین شاہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، شاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو فرزند ارجمند ہیں حضور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شاہی مدد اللہ العالی کہ جو اس وقت سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کے ایک مرکزی سجادہ نشین ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں۔ سامعین عظام، ایسی تقریب کہ جس میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کیا جائے، کہ جو تقریب آپ کے ساتھ منسوب ہو، اور آپ کی شان کیا ہے۔ حضور پیر سید ابوالکمال برک نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک منقبت لکھی، اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ در غوث العظم میراں دے، در غوث العظم میراں دے تقدیر بنائی جاندی، در غوث العظم میراں دے تقدیر بنائی جاندی، اس گھر وچ مر کے جینے دی تعلیم سکھائی۔ یعنی حضور ابھی پیر صاحب بھی اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے تقدیر کے حوالے سے، تو مجھے حضرت پیر صاحب کا یہ شعر، یہ مصرع اس وقت ذہن میں آیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ در غوث العظم تقدیر بنائی جاندی، یعنی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب کائنات نے یہ مقام، یہ مرتبہ اور اپنے قرب کے اندر وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ ایسا اعجاز ہے کہ ولیوں میں آپ کو ممتاز کرا، آپ ولیوں میں، اولیاء میں، مقربین میں، متقین میں، صالحین میں آپ ایک اعزازی، ایک مرکزی مقام رکھتے ہیں، ایک مرکزی درجہ رکھتے ہیں۔ اور آج آپ کی محفل میں ہم حاضر ہیں کہ آپ کے ساتھ نسبت ہونا، آپ کی یاد میں بیٹھنا، آپ کا ذکر سننا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے وہ آپ کے دھوبی کی کرامت آپ نے سنی ہوگی، سبحان اللہ، کہ وہ دھوبی بخشا جاتا ہے، اللہ، وہ ہر سوال کا جواب کیا دیتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی۔ تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، پیر صاحب نے فرمایا چند منٹ، تو وہ دھوبی بخشا جاتا ہے، تو اس کی وجہ علماء نے کیا لکھی؟ اس کی وجہ یہی لکھی کہ وہ حضور غوث پاک کی محبت میں، آپ کی اتباع میں جو تھا وہ اس قدر مضبوط تھا، اس قدر مستحکم تھا کہ اس کا ہر سوال کا جواب وہی تھا کہ جو جواب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں غوث پاک کا دھوبی۔ رسول کون ہے؟ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ دین کیا ہے؟ غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یعنی وہی دین ہے کہ جو حضور غوث پاک کا، وہی رب ہے کہ جو حضور غوث پاک کا۔ یہ ایسی
मजलिस में आज हम बैठे और ऐसी मजालिस का इनेकाद करना ये आसान भी नहीं होता। पीर साहब काफी यहाँ पर अपना वक्त भी और सरमाया भी लगाते हैं, आप लोगों को दावत भी देते हैं माशाअल्लाह। और इसका भी बड़ा मकसद जो है माशाअल्लाह कि इतना कुछ खर्च किया जाता है, उलमा की खिदमत की जाती है, दीगर मामलात लंगर शरीफ का इस्तेमाल किया जाता है, ये आसान नहीं होता। तो ऐसी मजालिस के इनेकाद का मकसद भी क्या होता है? वो मकसद भी यही होता है कि हम अपनी निस्बत जो है वो अपने शेख के साथ, अपने मुकर्रबीन जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं उनके साथ जो है उसको मजबूत करें। तो वो कैसे मजबूत होगी? उनकी इताअत की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी बात को सुना जाए, उनकी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जो है वो पैदा किया जाए और उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब आपसे बड़ा अल्लाह का वली कौन हो सकता है? अब आपसे बड़ा जो है अल्लाह का मुकर्रब कौन हो सकता? तो आज उनकी महफिल है, तो आप उनकी महफिल में बैठे हैं और ऐसी महफिल में बैठे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसरुल कादरी साहब जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब जिंदाबाद, हुजूर बानिया जमीयत वलीकुल इस्लाम, हुजूर दोशा कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसी महफिल जिसकी निस्बत जो है वो अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़ीदा बंदे के साथ हो कि जिसे रब ताला ने बड़ा एजाज अता फरमाया कि जब वो बयान फरमाते थे उनकी मजलिस पर जो सामीन होते थे और उस पूरे माहौल पर उनकी गिरफ्त हुआ करती थी। आपके बारे में एक करामत और जो बड़ी मशहूर करामत है उसका मुख्तसर सा हिस्सा कि आप वाज फरमा रहे थे तो एक परिंदा जो है वो उस आपकी महफिल के अंदर आता है और उसकी आवाज जो है वो जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं कि शायद ये इस महफिल इस मजलिस को उससे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। तो आप वहां पर क्या जुमला फरमाते हैं? माला के कहता अल्लाह का, अरे तू कौन है, तेरा सर कलम हो जाए। तो उसी वक्त उस परिंदे का सर कलम हो जाए। यानी ये आपका एजाज है, ये आपकी करामात है, ये आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्ब है कि रब्बे कायनात ने आपको ये ताकत अता फरमाई थी। तो ऐसी मजलिस में जब हम अदब के साथ आएंगे, जब हम ऐसे अंदाज के साथ हाजिरी देंगे कि हम उनकी तालीमात पर अमल करते हुए होंगे और यहाँ पर जो गुफ्तगू होगी उसको सुनेंगे, मजलिस में अदब के साथ बैठेंगे, तो हमारी तकदीर क्यों ना बदलेगी, हमारे अहवाल क्यों ना बदलेंगे, हमारे मामलात में आसानी क्यों ना पैदा होगी, फिर हमारी मुश्किलें हल क्यों नहीं होंगी? इसलिए कि रब ताला ने तो उन्हें बड़ा एजाज अता फरमा दिया, उन्हें बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया कि आज हम उनकी मजलिस में बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज है। रब करीम हमें ऐसी महफिलों में बैठना नसीब अता फरमाए और अपने मुकर्रबीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बिलखसूस हुजूर पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ कादरी नौशाही मदजिल आली, आपका जो साया है वो तादैर जो है वो हमारे सिरों पर सलामत अता फरमाए और आपके चूंकि साहबजादा साहब का भी ये उर्से मुबारक है, हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोइन हुसैन शाह साहिब कयूम नौशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर साहब ने अपने जो बच्चे मौजूद हैं उनकी बड़ी तरबियत की, उनको तैयार किया है इस मिशन के लिए। जैसे आप खुद आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं कि आपके अंदर तमाम खूबियां जो अपने मुरीदीन के लिए, कि जो अपने पास आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए, उनकी तरबियत के लिए जो मौजूद होनी चाहिए, तो जुमला तो साफ मौजूद है। इसी तरह आपने अपनी औलाद के लिए वो इस्तेमाल किया, जो साहबजादा साहब आपके जानशीन जो मौजूद हैं, आप उनकी तालीम उनकी तरबियत उसी अंदाज के साथ कर रहे हैं। और जिन साहबजादा साहब का आज हम उर्स, जिनकी ये खत्म इसाले सवाब की तकरीब है, उनका बचपन जो साथी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी बड़ी प्यारी शख्सियत है, वो भी बड़ी महबूब शख्सियत है कि वो भी बड़े उस लड़कपन की उम्र में, कि जब उस उम्र में पहचान नहीं होती, लेकिन दीगर साहबजादों की निस्बत रब ताला ने उनको ये एजाज अता फरमाया था कि वो अपने मानने वालों को जब देखते तो उनसे प्यार के साथ पेश आते, हसना के साथ पेश आते। उनका एक खास ये तुर्रा इम्तियाज था, रब्बे कायनात उनको भी दरजात अता फरमाए। माशाअल्लाह जनाब शाह साहब
بڑے پیارے انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تو بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ حضرت صاحب رضا شان والا کی زندگی کے تاثرات بھی پیش کر رہے تھے۔ اب نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ منقبت غوث پاک کی بارگاہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہماری حاضر عزیز شخصیت، برطانیہ اور یورپ کی محبوب شخصیت، عالم اسلام میں ایک نام پیدا کرنے والی شخصیت، جو اپنی آواز میں سوال بھی رکھتے ہیں، درد بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ محمد عبدالقادر صاحب نشاہی، جو جب پڑھتے ہیں تو یقیناً ایک انسان کے روح پر وہی طاری ہوتا ہے۔ تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اسی محبت اور شوق کے ساتھ حافظ صاحب آج بھی اور غوث پاک کی بارگاہ میں کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگا کر ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ شاہی۔ درود شریف بابا سے بلند رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا آپ کی ساری توجہ اسی طرف ہی محفل کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ دوسری طرف کہیں توجہ فرمائیں گے تو پھر وہ برکات آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، جو ہونی چاہیے۔ محبت سے اونچی آواز کے ساتھ میرے ساتھ درود شریف کا یہ ذکر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا اونوں کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نلی لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نلی لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جدو نظر کسے دی ہو جاوے، جدو نظر کسے دی ہو جاوے، جدو نظر کسے دی ہو جاوے، رنگ لگ جاندے تدبیرانو، کسے کامل دا جدی لڑ پڑیے، کسے کامل دا جدی لڑ پڑیے، رب بدل دیندا تقدیرانو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
پیش کرنے جا رہا ہوں. بالخصوص اس نذرانے میں بیت اللہ پیر صاحب کے زیادہ اشعار جو ہیں وہ شامل ہوں گے. لیکن ایک منقبت کو ساتھ لے کر آپ کو میں چلنا چاہتا ہوں. منقبت غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ہم نے مل کر پیش کرنی ہے کہ سارے ولی پلیو پلی، سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کوئی نہیں، پر یہ سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کوئی نہیں، سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کیونکہ ویخ چرتلا غوث بغداد دیاں، ہر کوئی بول اٹھیا بھئی بلے بلے، کوئی نہیں غوث بغداد جہاں، میرا اپنے مقام وچ کلے کلے، حسب نسب تے شرف کرامت وچ غوث وکھرے ہیں ہر گلے گلے، عارف ولی جہان وچ کئی لکھاں ہے، پر غوث جلان تھی تھلے تھلے، سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج ہم سب غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو پڑھیے سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کوئی نہیں، میرا جہاں کوئی نہیں، دادا جدا مولا علی، میرا جہاں کوئی نہیں، پر یہ دادا جدا مولا علی، میرا جہاں ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، حق چاہیے، زندہ باد زندہ باد. میرا دینا دی محفل سجا، میرا دینا دے دیوے جلا، میرا دینا دی محفل سجا، اور میرا دینا دے دیوے جلا، سر تو بلا ریسی چلی، میرا جہاں کوئی نہیں، سارے ولی پلیو پلی، میرا جہاں کوئی نہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے. غوث جلی ابن علی، چک دے جتھے سارے ولی، غوث جلی
صاحب کی ایک ربائی جو ہے ماشاءاللہ یہ بڑی مدت کی میں بڑا اس ربائی کو تلاش کرتا رہا ہوں تو آج تقریباً ماشاءاللہ سبحان اللہ بسیار کوشش کے بعد جو ہے مجھے ملی ہے یہ ربائی ایک قدم غوث اللہ دوش اولیاء آپ سب بڑی غور قلم ربائی ہے پیر صاحب کی قدم غوث دوش اولیاء اتے ویکھو ویکھو تے سی کیا سجدہ اے پئیاں ڈھونڈیاں سارے جہان اندر اے مولا علی دا شیر اے گجدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ پیر یا نصیر غوث اعظم بانی جمعیت ملک الاسلام زندہ باد سرحد اجمیر بخار اندر اے شہر شہر نکارا پہ وجدا عارف ولیاں دے غوث سردار ازلوں او نعرہ اے کوئی تازہ نہ اجدا اور ابھی ربائی بھی تمام ہوش مند حضرات کے لیے پیش میرا تو میں عرفان پی کے نیرا تو میں عرفان پی کے او جڑا بنیا دیوانہ او ہوش وچ درے غوث دیاں برکتاں اللہ اللہ ایتھے کیف جیا لبے خاموش وچ او دے ول کوئی اکھ نہ چک سکے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ او دے ول کوئی اکھ نہ چک سکدا او جڑا میرا دی آیا آغوش وچ ایتھے مست آلست ہوشیار عارف اپنی مکتے والی ربائی سنیے صحیح غور کر دی ایتھے مست آلست ہوشیار عارف ایسا نشہ کوئی ایتھے مدہوش وچ تم کمال جناب اتے یہ ربائی حضور سیدی و مرشدی حضرت پیر برک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے آپ لکھتے ہیں تے تم کمال جناب اتے سبحان اللہ کوئی ولی اے رتبہ نہیں پا سکدا او جتھے شاہ بغداد پرواز کیتی اتھے کون اڈاریاں لا سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور غوث اعظم بانی جمعیت ملک الاسلام توجہ رہی اشعار کی طرف حضرات
کہ آپ سماعت کریں. حضور پیر صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ واہ کمال ہے جی آپ. اے صبح شام. صبح شام. حافظ صاحب کی طبیعت آج خراب ہے, دعا فرمائے اللہ کریم ان کو کامل سے عطا فرمائے. غوث پاک شہنشاہ بغداد کی اس محفل پاک کے صدقہ سے. اے صبح شام میں تیرے فراق اندر یا میرا پکار رہیاں. اے میرا میرا ہے بادشاہ اولیاء دا, اے بزم دے وچ للکار رہیاں. ہر کے میرا دی با یقین سے ہر کے میرا دی با یقین سے ایکو جی آنکھ بتی اپنی وہ سوار رہیاں. عارف بلی ہاں ڈاڈی وچ بروں تیرے, اور تیرا نام لے لو سینہ ٹھار رہیاں. زندہ آباد. غوث پاک یہ سب آگے لکھتے ہیں اسرائیل نو پکڑے مختار میرا. صرف کہا نہیں ہے بلکہ پکڑا ہے. عیسیٰ فرما رہے ہیں اسرائیل نو پکڑ مختار میرا, اے یارو کڈ دسیاں روحاں تلی وچوں. مولا شرف حضور نو دے کلیا, آلے نبی وچوں پشتے علی وچوں. سبحان اللہ کی ریکویسٹ ہے. الانسانو سری دا سر میرا, الانسانو سری دا سر میرا. مولا نظر آندا غوث ولی وچوں, عارف ولیاں وچ او تے شرف رکھدا, او جیڑا لنگ جائے قادری گلی وچوں. الحمدللہ آپ سب حضرات کو تقریباً معلوم ہوگا کہ حضور قبلہ پیر صاحب کی قیادت اور سیادت میں ہمارا ایک عظیم قافلہ بغداد شریف کے لیے روانہ ہوا. 17 فروری کو انشاءاللہ العزیز یہاں سے روانگی ہے, اور چند دن وہاں حضور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بغداد شریف میں غوث العظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری ہم نے پیش کرنی ہے. تو اگلی ربائی آپ سنیے. بڑے عرصے کے بعد میں یہ ربائی پڑھ رہا ہوں جو ایتھے غیر دے دخل دی نہیں حاجت. حافظ مشری خان صاحب جیسے ایک دو بندے اور ہو جائے نا داد دینے والے, تو میں پھر میں ایک خاص ایتھے غیر دے دخل دی نہیں حاجت, او میرا پاک سنگ لائیاں تے لائیاں نے میں, کدی مڑا نہ آندے او پیار ولوں, او دے پرم دیاں قسماں کھائیاں نے میں. کوئی توجہ رہے, کوئی چاہے نہ چاہے پر عشق دیا, اے بندہ سرے تے چاہیاں نے میں. سن کے تذکرے
सामीन को भी बहुत पसंद आएगी। ये रुबाई सुनिए। ए जा से मारिया तू बेखबरियां विच, जा से मारिया तू बेखबरियां विच, ए अजमत गौस दी मन गुमंड छड़ दे, कदमे गौस तले रख दे सिर अपना, ओ नीवा हो जा मारनी छंड छड़ दे, की फायदा फोकले दावियां विच, की फायदा फोकले दावियां विच, वड़का मारना पावनी दंड छड़ दे, आरिफ गौस सरदार कुल औलिया दे, अगले पिछलियां दी बड़ी वंड छड़ दे, से मारिया तू बेखबरियां विच, अजमत गौस दी मन गुमंड छड़ दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, आले सुन्नत जिंदाबाद, अजमत मौलाना सफी अहमद रज़वी, अजमत गौस दी मन गुमंड छड़ दे। उलमा तशरीफ ला रहे हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जा से मारिया तू बेखबरियां विच, अजमत गौस दी मन गुमंड छड़ दे, कदमे गौस तले रख दे सिर अपना, ओ नीवा हो जा मारनी छंड छड़ दे, की फायदा फोकले दावियां विच, ओ वड़का मारना पावनी दंड छड़ दे, आरिफ गौस सरदार कुल औलिया दे, ओ अगले पिछलियां दी बड़ी वंड छड़ दे, अजमेर बुखारा सरहद चंगे। समाप्त कीजिए और मोहब्बत और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। अजमेर बुखारा सरहद चंगे, ए पर शहर बगदाद दा दख हो रे, चश्मे कोर कद लाट नू वेख सके, ओ चश्मे नूर जो वेखे ओ अख हो रे, गली गली लंगी दिया जा दिया वली कर दे वो पख 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 पख, ए मीरा दी पख हो रे, ए जर्रा जर्रा बगदाद दा माहे तामा, हर हर कख आरिफ इथे कख हो रे, और अगली रुबाई जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हज़रात गिरामी पीर साहब ने इस रुबाई में बहुत कमाल इरशाद फरमाया है। हर रुबाई काबिल दाद है, लेकिन इस रुबाई से पहले मैं चाहता हूँ आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सारे औलिया विच, सारे औलिया विच तू दसते सही, ओ ला तखफ पुकार पुकार आको, अमरों करके मुखातिब सब
بلے بلے آپ نے کہنا ہے جی ویخ چرتلا غوث بغداد دیاں ہر کوئی بول اٹھیا بھائی بلے بلے کوئی نہیں غوث بغداد جیا اے میرا اپنے مقام وچ کلے کلے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ حسب نسب تے شرف کرامتاں وچ غوث وکرے ہیں ہر گلے گلے عارف ولی و جہان وچ کئی لکھاں ہے پر غوث جیلان تھی تھلے تھلے صاحب ایک آدھ روپائی اس کے بعد نماز ہوگی سن کے میرا دے بولتے بول اٹھے غوث پاک شہنشاہ بغداد کا جب اعلان سنا پیر صاحب نے اس طرف متوجہ کیا ہے سن کے میرا دے بولتے بول اٹھے ہند الولی اجمیری صدان والے اے میرا پاک دے قدم سر اکھیاں تے اے جائے ادب نے غوث جلان والے سارے ہیں اقراری نہ کوئی منکر اے ولی فیض ولایت دا پان والے عارف ولیاں دے بادشاہوں سے اعظم عارف ولیاں دے بادشاہوں سے اعظم اور جیڑے ولیاں تے حکم چلان والے نماز عصر کے لیے اذان ہوتی ہے اس کے بعد